بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے. خواجہ نصر الدین طوسی اور ان کے ہونہار شاگرد علامہ حلی نے جو استدلالات پیش کیے ہیں ان مسائل عقائد پر اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے میں ان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت سلبیہ کی اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. اس پر ہم تو گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہمارا یہ 35واں درس ہے. اس درس سے پہلے ہم نے 3 سابقہ دروس میں بھی اسی ہی موضوع پر گفتگو کی اور اس کی اہمیت اور اس کی طوالت کی وجہ سے آج اس کا 4تھا درس ہے. اس درس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مرئی نہ ہونے پر خواجہ اور علامہ نے جس طرح سے استدلال کیا ہے اس استدلال کے باقی حصے کو ہم پیش کریں گے. اور اس حصے میں بھی کچھ اعتراضات کے جوابات ہی دیے گئے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی جو رائے دی کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے استدلال کیا. اس کے بعد جو لوگ جو افراد اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے قائل ہیں انہوں نے جو استدلال کیا یا انہوں نے جو اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کا جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے. قال وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. خواجہ نصر الدین طوسی کی عبارت ہے. قال فرمایا وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. رؤیت کو، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو متحرک پہاڑ کے استقرار پر معلق کرنا رؤیت ممکن ہونے پر دلالت نہیں کرتا. یہ جملہ بھی در حقیقت اشاعرہ کے ایک استدلال کا جواب ہے. یہ خواجہ نے اپنے ہی منہج کے مطابق یہاں بھی یہی بات کی ہے کہ اشاعرہ کا جو اعتراض ہے انہوں نے جو اپنے قول پر اپنے مبنا پر جو استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ان کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے. لیکن خواجہ نے ان کے اعتراض اور ان کی دلیل ذکر کرنے کے بجائے اس کا جواب بیان فرمایا اور بتایا کہ اور اپنے جواب کے ذریعے سے اسی کے اندر سوال کو بھی ہمیں سمجھایا. یہ در حقیقت ایک اشاعرہ کا استدلال ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے پر. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ متحرک پہاڑ کے استقرار ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو معلق کیا ہے. اگر رؤیت جو ہے ممکن نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معلق نہ کرتا. علامہ فرماتے ہیں، خواجہ فرماتے ہیں کہ متحرک پہاڑ کے استقرار پر معلق کرنے سے رؤیت کوئی ممکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا ہے اور کس طرح سے اس پر استدلال کیا ہے انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، یہ اشاعرہ کی دلیل ہے. اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ ہوا اسے پیش کرتے ہیں. اشاعرہ کے استدلال سے پہلے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کے مکالمے کو ذکر کرنا مناسب ہے جس کی بنیاد پر یہ استدلال کیا. ہم سب پہلے یعنی جو مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہوا تھا قرآن کی روح سے، قرآن میں اس کا باقاعدہ موجود ہے اور یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، اس کو ہم ذرا ذکر کرتے ہیں. پھر اشاعرہ نے اس استدلال کے ذریعے سے، اس مکالمے کے ذریعے سے کیسے استدلال کیا اس پر بات کریں گے. پھر آخر میں مؤلف کی بات کی ہم وضاحت کریں گے. قرآن کریم میں یہ آیت آپ کو نظر آئے گی، آپ دیکھ سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہمارے میقات کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا اور مکالمہ ہوا. تو قال رب ارنی انظر الیک. قال موسیٰ نے کہا
ربی اے میرے پروردگار ارینی اپنی ذات کا جلوہ مجھے دکھا، آپ مجھے دکھا دے، اپنی ذات کو دکھا دے، انظر الیک میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا بندہ آپ مجھے دکھائی دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موسیٰ کا سوال تھا، موسیٰ نے کہا تھا۔ قال اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا لن ترانی اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے موسیٰ، لن ترانی کبھی بھی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نحوی اور ادبی حوالے جانتے ہیں لن جب کسی فعل پر اگر داخل ہوتا ہے تو یہ ابدی انکار اور ابدی یعنی تا ابد کسی کام کے نہ ہونے کی کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا قال لن ترانی موسیٰ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ولیکن انظر الی الجبل لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اگر یہ پہاڑ، یہ متحرک پہاڑ اگر اپنی جگہ پر مستقر رہیں، اگر یہ قائم رہیں تو پھر فسوف ترانی آپ مجھے ہو سکتا ہے بعد میں دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا اگر یہ رہے ان اس شرط پر، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہیں تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اور اس مکالمے سے اشاعرہ نے اس استدلال کیا ہے کہ اس سے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم بات کریں گے۔ اشاعرہ کا استدلال، اب ہم آتے ہیں اشاعرہ کے استدلال کی طرف کہ کن معنوں میں اور کس طرح سے انہوں نے اس استدلال کو پیش کیا ہے کہ اس آیت سے اور اس مکالمے سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہونے پر کیسے استدلال کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے سکون و استقرار پر معلق کیا، یہ اشارہ کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ مجھے دکھائی دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے سکون اور استقرار پر معلق کیا، فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر رہیں تو فسوف ترانی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات تو ہوئی مکالمے میں، اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے جس پہاڑ کی طرف دیکھنے کا کہا ہے تو اس پہاڑ کا مستقر رہنا بھی ممکن تھا، جس طرح متحرک پہاڑ کا رہنا ممکن نہیں بھی ہے۔ تو پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے، وہ پہاڑ مستقر رہتا، ممکن ہے وہ حالت سکون میں رہ جاتا، یہ ممکن ہے۔ بس پہاڑ ایک جسم ہے، پہاڑ ایک جسم ہے، یہ جو ماؤنٹین کہتے ہیں، پہاڑ ایک جسم ہے، اور ہر جسم کا سکون اور استقرار ممکن ہے۔ بھائی ہر جسم حالت حرکت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سکون میں اور استقرار کی حالت میں ہو۔ ایک جسم ہونے کی حیثیت سے پہاڑ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ساکن اور استقرار میں رہیں۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو کسی ممکن پر معلق ہو وہ بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی چیز کسی ممکن پر معلق ہے تو اگر کوئی چیز، ہر وہ چیز جو کسی ممکن پر، یعنی پہاڑ کا سکون میں رہنا، سکون مستقر رہنا ممکن تھا، اور اس ممکن پر کوئی بھی چیز اگر آپ نے معلق کی ہو تو اس چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ممکن ہے، وہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی شرط اگر سکون ہے، کسی چیز کا سکون ہے اور اس سکون کا ہونا ممکن ہے، تو اس ممکن پر اگر آپ نے کوئی شرط معلق کی ہے تو اس شرط کا وقوع بھی ممکن ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رؤیت پہاڑ کے استقرار پر معلق تھی، اور پہاڑ کا استقرار ممکنات میں سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ممکن ہے۔ یہ اشاعرہ کا طرز استدلال ہے، اور پورا استدلال ہے اس آیت سے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم مؤلف نے اس کو کس طرح سے جواب دیا ہے اور کس طرح سے رد کیا ہے۔ جواب، مؤلف کا جواب دیتے ہیں۔ اشاعرہ نے جب یہ استدلال کیا تو مؤلف نے اشاعرہ کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے استقرار پر معلق کیا ہے ضرور، لیکن یہ استقرار مطلق نہیں بلکہ حالت حرکت میں استقرار پر معلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو یہ استقرار در حقیقت عام اور مطلقاً استقرار کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا ہے کہ یہ چلتا ہوا پہاڑ، یہ حرکت میں موجود اس پہاڑ کی طرف آپ دیکھیں، اگر یہ حرکت میں ہوتے ہوئے اگر یہ سکون میں جائیں، اگر حال حرکت میں استقرار میں اگر آئیں تو پھر آپ جو ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں۔
یعنی جبکہ آن واحد میں پہاڑ حرکت میں بھی ہو اور مستقر بھی ہو، یہ محال ہے. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی محال ہے. آپ نے تو ممکن ثابت کیا تھا مستقر ہونے کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حالت حرکت میں پہاڑ اگر مستقر ہو جائے تو میری رؤیت ہو سکتی ہے، لیکن حالت حرکت میں کسی بھی چیز کا مستقر ہونا ممکن ہے نہیں ہے، محال ہے. ہر چیز کا حالت حرکت میں مستقر ہونا بالکل ممکن نہیں ہے، محال ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو کسی محال پر معلق کی ہے، لہٰذا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی محال ہے. جب حالت حرکت میں پہاڑ کا مستقر ہونا محال ہے تو اس محال کے ساتھ جو چیز معلق کی گئی ہے وہ بھی محال ہے، یعنی رؤیت خداوندی بھی محال ہے. اب اگر اس بات کی مگر مزید وضاحت کی آپ طلباء کرام کو ضرورت ہو تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اپنی رؤیت کو پہاڑ کے استقرار پر معلق کرنا در حقیقت اس کے محال ہونے کو بیان کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا کہ رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھائی دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب یہ سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت کو پہاڑ کے استقرار پر معلق کیا. در حقیقت یہ پہاڑ کے استقرار پر معلق کرنا خود کوئی معنی نہیں تھا کہ واقعاً اے موسیٰ آپ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیں، اگر یہ پہاڑ یہ جو ہے حالت حرکت میں مستقر رہتا ہے یا نہیں رہتا. اصل مطلب یہ نہیں تھا، اصل مفہوم یہ تھا کہ در حقیقت اس کے محال ہونے کو بیان کرنے کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہر حال میں محال ہے، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. یعنی جس طرح ایک متحرک پہاڑ کا اس حالت میں مستقر ہونا محال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی محال ہے. چلتا ہوا ایک پہاڑ، ایک متحرک پہاڑ، وہ اچانک بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی آپ حرکت کو کسی بھی نوع میں لے لیں، صرف چلنے کی بات نہیں ہے، کسی بھی قسم کی حرکت ہے، اس حرکت میں بھی ہو اور مستقر بھی ہو، اگر یہ دونوں اگر جمع ہونا اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو کر لیں. نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ایک چیز متحرک بھی ہو اور سکون میں بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جس طرح محال ہے اسی طرح در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی محال ہے. اب اس کی مثال اگر مزید آپ لینا چاہیں تو قرآن کریم میں اسی جیسی ایک اور آیت ہمارے پاس ہے کہ یہ جو کفار ہیں، کفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ کفار جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ کوئی اونٹ یا اونٹنی جو ہے آپ کی سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائیں، سوراخ میں داخل ہو جائیں تو یہ داخل ہوتے ہیں. یہ اصل میں مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی کفار ان شرائط اور ان اعمال و کردار کے کفار جو ہیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی اونٹ جو ہے کسی سوئی کی سوراخ میں اگر داخل ہو جائے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں اس حتی یلج الجمل فی سم الخیاط سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک بڑے اونٹ کا سوئی کے اس سوراخ میں داخل ہونا منع ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، عقلی طور پر بالکل محال ہے کہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں اتنا بڑا اونٹ داخل ہو جائے. جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کفار کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. یہ بے شک کچھ بھی کر لیں، جیسا بھی ہو جائے، یہ ان کے اپنے اعمال و کردار میں اس حد تک گر گئے ہیں اور کفر میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کا جنت میں داخل ہونا ہر حال میں محال ہے. تو یہ در حقیقت اگر آپ کی اصطلاح کی طرف جائیں تو آپ نے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کفار کی جنت میں داخلے کو اونٹ کے اوپر جو ہے معلق کیا تھا. اونٹ اگر سوئی کے سوراخ سے نکل جائے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، آپ کی اصطلاح سے یہ ثابت ہوتا ہے. جبکہ یہاں ایسا بھی نہیں ہے، عقلاً یعنی کسی بڑے اونٹ کا سوئی کے جو ہے سوراخ سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، تا قیامت ممکن نہیں ہے. اسی طرح کفار بھی جنت میں جائیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. اسی طرح ہماری مثال میں یہ بھی جو آپ کی بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے میں کہ اگر حالت حرکت میں موجود ایک پہاڑ اگر اسی وقت مستقر ہو جائے تو جس طرح یہ محال ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی محال ہے. در حقیقت اس مکالمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے محال ہونے کو بیان کیا ہے، جسے آپ اپنے استدلال میں زبردستی لانا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اب اس جواب کا ایک اور پہلو بھی ہمارے پاس ایک جواب تو آپ کو یہ دیا گیا اور کہ حالت استقرار، حالت جو ہے حرکت میں استقرار کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اس کا ایک اور پہلو بھی آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی. حضرت موسیٰ نے جب رؤیت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ مستقر ہو جائیں، سکون میں ہو جائیں تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں حال حرکت میں. تو یہ ایک پہلو تھا. اب دوسرا پہلو یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مکالمے میں اگر مان بھی لی جائیں کہ رؤیت مطلق استقرار پر معلق تھی، ٹھیک ہے، کوئی حالت حرکت میں نہیں بلکہ کسی بھی حالت، اگر یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں یہ عام حالت میں بھی اگر یہ باقی رہیں تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، عام مطلق استقرار پر بھی اگر یہ معلق ہے فسوف ترانی کہا ہے تب بھی اس کا محال ہونا آیت سے ثابت ہے. اسی آیت سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ ارشاد ہوا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ہاں ٹھیک ہے یا موسیٰ آپ مجھے لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَانظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور مستقر رہیں، سکون میں رہیں، تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. یہ بات تو پہلے کی. پھر کیا ہوا؟ پھر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کی، اپنی تجلی کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کیا اس پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہا، وہ پہاڑ اپنی جگہ پر مستقر نہیں رہا، سکون میں نہیں رہا، بلکہ جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، چھوٹا چھوٹا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ وہاں پر حواس باختہ کہہ کر یا حیران ہو کر رہ گئے. کہ یہ اسی آیت میں ہی بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر حالت سکون میں رہے آپ اس کو دیکھتے رہیں، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اسی آیت کے ذیل میں فرمایا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی کی تو جعلہ دکا، وہ اپنی جگہ پر سکون میں نہ رہا، وہ اپنی جگہ پر مستقر نہ رہا، بلکہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مستقر نہ رہا، ختم ہو گیا. بس شرط فاقد تو مشروط بھی فاقد ہوا. شرط یہ تھی کہ بھائی دیکھیں موسیٰ، یہ آپ مجھے اس وقت دیکھیں گے اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہے. آیت فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی نہ رہا بلکہ وہ تو ٹکڑے ٹکڑوں میں ریزے ریزے میں بکھر گیا. تو پہاڑ جب نہ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی ممکن نہیں ہے، وہ بھی محال ہے. تو در حقیقت اس آیت کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رؤیت، اللہ تعالیٰ کی رؤیت اصلاً کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، دیکھا جائیں یا اصلاً ممکن نہیں ہے. اس محال ہونے کو ثابت کر رہے ہیں اور محال ہونے پر استدلال کر رہے ہیں، جس سے آپ زبردستی سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے امکان کی طرف استدلال کرنے لے جا رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.